السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو سی ایس آر۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے اور نوجوانوں کی سرداری کا شرف آپ علیہ السلام کو حاصل ہے۔ آپ علیہ السلام حد سے زیادہ مہمان نواز تھے اور آپ علیہ السلام اس وقت تک کھانا نہ کھاتے جب تک آپ علیہ السلام کے پاس کوئی مہمان نہ آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے آزمایا، لیکن ہر دفعہ کائنات کے ذرے ذرے نے آپ کی وفا کی گواہی دی، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام ابو الانبیاء سے پہچانے جانے لگے۔ منفع میں آپ ہر دل عزیز ٹھہرے اور قیامت کے روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس عطا کیا جائے گا۔ اتنے عز و شرف اور مقام رفیع کے مالک ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام ہمیشہ موت کو یاد فرماتے اور ملک الموت کا خوف اپنے آپ پر طاری رکھتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ انہیں دکھائیں کہ وہ مومن کی روح کس طریقے سے قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت نے عرض کی کہ اپنا چہرہ مبارک مجھ سے دوسری طرف فرما لیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت کی طرف دیکھا تو آپ علیہ السلام نے ملک الموت کو ایک حسین و جمیل جوان کی صورت میں دیکھا، بہت ہی خوبصورت لباس میں ملبوس، پاکیزہ خوشبو سے معطر اور خندہ پیشانی چہرے سے عیاں ہیں۔ آپ نے ملک الموت سے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر مومن نے کوئی خوشی نہ دیکھی ہو تو تیرا چہرہ ہی اسے خوش کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کافر کی روح کس طریقے سے قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے عرض کی، آپ اس کو برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، لیکن مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ ملک الموت نے کہا کہ اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کیجیے۔ چنانچہ آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ پھر جب ملک الموت کی طرف دیکھا تو آپ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ سخت سیاہ انسان جس کی دونوں ٹانگیں زمین میں گئی ہوئی ہیں اور اس کا سر آسمان میں ہے، اتنا بدصورت کہ کبھی ایسا بدصورت آپ علیہ السلام نے نہ دیکھا ہو۔ اس کے جسم کے ہر بال کے نیچے بھڑکتا ہوا انگارہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر کافر تجھے ایک نظر دیکھ لے تو اس کی جان لینے کے لیے یہی ایک چیز کافی ہے۔ دوسری دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ وہ کس طرح ایک ہی وقت میں ایک روح کو مشرق میں قبض کرتے ہیں اور دوسری روح کو مغرب میں قبض کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت اشعث بن اسلم سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ اے ملک الموت، تم اس وقت کیا کرتے ہو جب ایک نفس مشرق میں ہو اور دوسرا نفس مغرب میں ہو اور زمین پر ہو اور موت کا بلاوا آ جائے تو کیا کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا، میں روحوں کو بلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، تو وہ میری ان دو انگلیوں کے درمیان آ جاتی ہیں۔ اس نے یہ کہا اور زمین اس کے لیے لپیٹ دی گئی اور ایک تھال کی مانند اس کے سامنے رکھ دی گئی کہ وہ جہاں سے چاہے اٹھا لے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے غیور تھے۔ آپ کا ایک گھر تھا جس میں اپنے رب کی عبادت فرماتے، جب آپ وہاں سے نکلتے تو اس کو بند فرما دیا کرتے۔ ایک دن آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں کوئی شخص موجود ہے، تو آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تجھے کس نے میرے گھر میں داخل کیا؟ تو اس نے جواب دیا، مجھے اس کے مالک نے اس میں داخل کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اس کا مالک تو میں ہوں۔ اس شخص نے کہا، مجھے اس نے داخل کیا ہے جو آپ سے زیادہ اس گھر کا مالک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو ملائکہ میں سے کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو اس بات کی طاقت رکھتا ہے جس میں تو مومن کی روح قبض کرتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو آپ علیہ السلام نے ایک ایسا نوجوان دیکھا، اس کے چہرے کے حسن، اس کے کپڑوں کی عمدگی، اس کی خوشبو کی پاکیزگی کے کیا کہنے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، اگر مومن دم واپسی تیری صورت ایک دفعہ دیکھ لے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ملک الموت نے عرض کی، اے میرے رب، تیرا بندہ ابراہیم موت سے خوف محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے خلیل کو جا کر کہو کہ خلیل جب وقت سے زیادہ ہو جائے تو محبوب کی ملاقات کا مشتاق ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رب کا پیغام پہنچا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میرے رب، میں تیری ملاقات کا مشتاق ہوں۔ تو ملک الموت نے آپ علیہ السلام کو ایک پھول عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے وہ پھول سونگھا اور اسی میں آپ علیہ السلام کی روح مبارک اپنے مالک کے پاس حاضر ہو گئی۔ اہل تاریخ اور اہل سیر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح مبارک قبض کی جائے
तो अल्लाह ताला ने मलकुल मौत को बूढ़े शख्स की सूरत में भेजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़ी फ्याजी से लोगों को खाना खिलाते और इनकी मेहमान नवाजी फरमाते। इसी दौरान आप अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक लोगों को खिलाने और इनकी मेहमान नवाजी करने की सब्त थी। आप अलैहिस्सलाम ने जंगल में एक बूढ़े शख्स को चलते देखा। आप अलैहिस्सलाम ने इसकी तरफ एक गधा भेजा जिस पर वो सवार हो गया। जब वो आपके पास आया तो आप अलैहिस्सलाम ने इसे खाना पेश किया। वो बूढ़ा शख्स जब भी कोई लुक़मा लेता और इसे मुंह में डालने का इरादा करता तो कभी वो इसके कान में चला जाता और कभी इसके मुंह में चला जाता। फिर जब वो अपने मुंह में दाखिल करता और इसके पेट में चला जाता तो इसकी दुबर से खारिज हो जाता। इससे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की थी कि इनकी रूह कब्ज़ ना की जाए जब तक मौत इनसे बात ना कर ले। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बूढ़े का ये हाल देखा तो इससे पूछा, ए बूढ़े तुझे क्या है कि तू ये कर रहा है? उसने कहा, ए इब्राहीम, ये उम्र और बुढ़ापे की वजह से है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी उम्र कितनी है? उसने कहा, इतनी इतनी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के बारे में सोचा तो अपनी उम्र को उसकी उम्र से 2 साल कम पाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरे और मेरे दरमियान 2 साल का वक्फ़ा है, तो क्या मैं जब तेरी उम्र को पहुंच जाऊंगा तो तेरी तरह हो जाऊंगा? बूढ़े ने कहा, हाँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ऐ मेरे रब, मेरी इससे कबल रूह कब्ज़ फरमा ले। वो बूढ़ा शख्स उठा और आपकी रूह मुबारक कब्ज़ कर ली। वो शख्स मलकुल मौत था और इस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 200 साल थी और एक कौल ये है कि आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 195 साल थी और आप अलैहिस्सलाम को हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अन्हा की कब्र के पास दफन किया गया। दोस्तों, आपको अगर हमारी छोटी सी ये वीडियो पसंद आई और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें।